بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم اپنا سیشن ریزیوم کرتے ہیں۔ لیٹ می شیئر PDF فائل اگین۔ اچھا جی، تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کی سمری یہ ہے کہ ابھی بیسیکلی ہم نماز کا اندر جو سبحانک اللہم و بحمدی کا ہے اس پہ تھوڑا پونڈر کر رہے تھے، اس پہ اس کا تجزیہ کر رہے تھے، اس کی انالیسز کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ کچھ سوال تھے، تو میں نے اس کے لیے بیک گراؤنڈ بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین، بہت سارے عالم ہیں، کئی کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا، چند ایک کا جو پتہ ہے۔ تو عالم الخلق وہ ہے جس کے اندر ہم ہوتے ہیں، اور پھر عالم الامر جو ہے یعنی سسٹم آف امر جو ہے وہ اینجلز کا ہے، اور پھر ان تمام سے اوپر جو ہے نا ایک نظام الحمد ہے، ایک سسٹم آف حمد ہے جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور دیٹس وائی وہ کہتا ہے الحمدللہ، کہ الحمد جو ہے نا وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس میں کسی کوئی پارٹنر نہیں ہے، اور اسی کا ریفلیکشن اور اسی کے اس نظام کی وجہ سے پوری دنیا وجود میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پوری ایک اس کی اتھارٹی یا رٹ ہے، یا جیسے میں نے مثال دی تھی کہ گورنمنٹ ہے، وہ مطلب سمجھنے کے لیے اللہ پہ کوئی مثال لاگو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو چند ایک آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ وہ الحمدللہ کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کر رہا ہے، یعنی یہ بھی الحمد کے نظام کی وجہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، یہ بھی اس کے الحمد کے نظام کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر اس نے جو ہمارے اوپر کتاب نازل کی ہے، یا پہلے انبیاء پہ کتاب نازل کی تھی یا انبیاء کو بھیجا ہے، یہ بھی اس کے نظام حمد کی وجہ سے ہے۔ تو جب کفار سے پوچھا جاتا تھا کہ آسمان و زمین کس نے بنائے ہیں، تو وہ کہتے تھے اللہ نے بنایا، تو اللہ نے کہا ان کا جواب غلط ہے، حالانکہ بظاہر جواب صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الحمدللہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اللہ کا جو نظام حمد ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، صرف ایک چیز کو وہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ بارش وہ برساتا ہے، زندگی موت کا وہ مالک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے بت بھی بنائے ہوئے ہیں، پھر ان کی پوجا بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ وہ اور بڑے گناہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ان کا لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، اپنے بچیوں پہ ظلم کرتے ہیں، عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عجیب و غریب قسم کی رسومات بنائی ہوئی ہیں انہوں نے۔ یہ جو سارے گناہ کر رہے ہیں، ایک طرف وہ اس کے نظام حمد کی تردید کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ ایک چیز مان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جیسے ہم کہتے ہیں جی کہ گورنمنٹ کی ایک ریٹ ہے وہ قائم ہونی چاہیے، اگر وہ قائم نہیں ہے نا تو پھر گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ اس کو وہ انفورس کرے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح بہت اہم چیز سمجھنی کی یہ کہ اللہ کا جو نظام حمد ہے، کوئی اگر اس کے رستے میں آڑے آ جاتا ہے نا اور اس کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نا آبلیٹریٹ کر دیتے ہیں، اس کو اپنے نظام حمد کو مینٹین کرنے کے لیے اس قوم کو یا ایسے لوگوں کو ایسے سسٹم کو ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر 5 ہے۔ جیسے میں نے مثال دی، پھر بار بار دے رہا ہوں، وہ مثال ہے صرف نا سمجھنے کے لیے کہ گورنمنٹ کہتے ہیں اپنی ریٹ قائم رکھتی ہے، کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، چاہے اس کی سرحدیں ہیں یا کوئی قوانین ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب قوموں کو تباہ کیا تو اللہ نے کہا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا، وہ کس لیے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ اس نے اپنا جو نظام حمد ہے نا اس کو مینٹین رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو خراب نہیں ہونے دے گا، ٹھیک ہے۔ کسی حد تک لوگوں کو وہ مطلب اس نے اجازت دی ہوئی ہے، لیکن جب اس کے نظام حمد میں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ اور آیت دیکھیں، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ، ایک سوال تھا میں نے شروع میں آپ سے پوچھا تھا کہ یہ اکثر قرآن پاک میں آتا ہے جی کہ جو اینڈ ہے نا وہ الحمد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ اب آہستہ آہستہ اس کوشچن کے آنسر کی طرف جا رہے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کی حمد ہے جس نے آسمان اور اللہ کی حمد ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو سارا کچھ جو بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اس کی، لہو کے اندر 3 میننگ ہوتے ہیں کہ وہ اس کی ملکیت ہے، اسی نے کریٹ کی ہے اور وہ اسی کے لا کو فالو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، یہ اینڈ جو ہے نا وہ اس کا نظام حمد جو ہے نا وہی چلے گا، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، ہر چیز جو ہے اس نے زمین و آسمان میں جو بنائی ہے اس کو بھی الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ نے لنک کر دیا، ٹھیک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہم اس کا سمپل ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اللہ ہی کا ہے سب کچھ آسمانوں اور زمینوں میں، لیکن اس کے اندر ڈیپ میننگ ہے کہ اسی نے کریٹ کیا ہے، وہ اسی کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اسی کا کہا مانتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس نے کہا یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ یہ آیت ذرا دیکھیں، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، جب سارے لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا، اللہ نے کہا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، کہ وہ اللہ کے عرش کے گرد جو فرشتے ہیں تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے عرش کے گرد جو ہے نا وہ یعنی اس کی عبادت کر رہے ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم، ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ تسبیح بیان کرنا اس کی حمد کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ اس کا آگے جواب آ رہا ہے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور جو بھی حق کے ساتھ تمام لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اس وقت کہا جائے گا وکیل الحمد للہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام حمد ہے اس کی رٹ جو ہے نا وہ قائم ہو گئی ہے، وہ مینٹین ہو گیا ہے اللہ کا نظام حمد، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اور آیت دیکھیں، دعواہم فیہا سبحانک سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ جو جنتی جو ہوں گے یہ ان کا ہے کہ وہ مطلب ان کی دعا ہوگی یا ان کی پکار ہوگی اس میں کیا کہ سبحانک اللہم، یہ جو ہم جیسے نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، تو بیسیکلی وہ بھی وہی کہیں گے۔ وتحیتہم فیہا سلام، وہ ایک دوسرے کو ان کے جو گفٹ ہے تحیہ ہے وہ سلام کا ہوگا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ جو ان کا آخری پکار ہوگی یا آخری ان کا نعرہ ہوگا وہ یہ کہ الحمد للہ رب العالمین، کہ اللہ کا جو نظام حمد جو ہے نا وہی سب سے آخر ہے۔ اچھا، چند ایک اور پوائنٹس اسی سے ریلیٹڈ ہیں۔ ہم نے وہ جو 3 میں نے آپ کو بتایا تھے کہ 3 سسٹم ہیں، ایک خلق کا سسٹم ہے، عالم الخلق ہے، اور ایک عالم الامر ہے، اور ایک اللہ کا جو نظام الحمد ہے، ٹھیک ہے، یا عالم الحمد کہہ لیں اس کو۔ جو نمبر 2 اور 3 ہے جس میں ہم ہیں یا فرشتے ہیں، اس میں دونوں طرح کی چیزیں ممکن ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو، یا پروز اینڈ کونس کہہ لیں، لیکن جو اللہ کا نظام ہے یا جو اللہ کا عالم ہے حمد کا، اس میں کوئی نیگیٹیو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اسی وجہ سے ہم جو ترجمہ کہتے ہیں نا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تو بیسیکلی وہ اسی وجہ سے نکلا ہوا ہے، یہیں سے نکلا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے کہ تمام شکر اور تعریفیں اسی کے لیے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، مثلا اللہ تعالیٰ کا جو نظام حمد ہے اسی طرح اس کا ایک نظام رحمت ہے، ٹھیک ہے۔
تو وہ اس کو بھی جیسے نظام حمد کو مینٹین رکھتا ہے، یہ نظام رحم کو بھی وہ مینٹین رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا. آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ اس نے اپنے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جو میری رحمت ہے وہ میرے غضب پہ حاوی ہے. تو سمجھ لے اس نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہوا ہے کہ میں نے رحمت کرنی ہے، اور اس دنیا میں ابھی ایک حصہ اس کا رحمت کا اس نے نازل کیا ہے، جس کی وجہ سے جو جانور ہیں اپنے بچوں کی رکھوالی کرتا ہے، ہم اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر ہمارے صلہ رحمی ہے، وہ صرف ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے. اب فرض کریں جو اس نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اس نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے کہ وہ رحمت کرے گا. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اسی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ قیامت کا دن جو ہے نا اس کو برپا کرے. اب کیا مطلب اس کا کہ رحمت سے قیامت کا کیا لنک ہے؟ اصل میں قیامت جو ہے نا وہ آئے گی اسی وقت جب اس دنیا میں اس کا نظام رحمت جو ہے نا وہ، یعنی سمجھ لیں کوئی بھی بندہ انسان اس دنیا میں اس قابل نہیں رہے گا کہ اس پہ رحم کیا جائے. دنیا میں اتنی برائی یا اتنے برا حال ہو جائے گا کہ وہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ اس کا یعنی اپنا بوریا بستر گول کرنے کا پھر نا فیصلہ کر لے گا. تو یہ آیت میں اسی لیے اللہ نے کہا کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اس نے اپنے نفس پہ یا اپنے آپ پہ، اپنی ذات پہ رحمت کرنا جو ہے نا فرض کر لیا، اور اسی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ قیامت کو برپا کرے گا. اب مثال میں آپ سے یہ دینا چاہ رہا تھا کہ جو عالم الحمد ہے اس میں ہر چیز پازیٹیو ہے، تمام تعریفیں اسی کی ہیں، ٹھیک ہے، اسی میں ہی ہیں. لیکن جو عالم الامر ہے یا عالم الخلق ہے اس میں نیگیٹو چیزیں ہو سکتی ہیں. یعنی مثال یہ ہے کہ فرض کرے ایک قوم جو ہے عاد یا سمود کی قوم ہم نے قرآن پاک میں پڑھا، ٹھیک ہے. اب وہ اس قابل نہیں رہی، نوح علیہ السلام کی قوم، جیسے نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اب جو ہے نا ان میں سے کوئی جو بندہ ایمان نہیں لے کے آئے گا تو ان کو تباہ برباد کر دے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس قوم کے اندر کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ اس قابل نہیں رہا کہ اللہ اس پہ رحم کرے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر عالم الامر کے اندر فرشتوں کو حکم دے گا کہ میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس قوم کو، نوح علیہ السلام کی قوم کو ختم کر دیا جائے، یا عاد علیہ السلام کی قوم کو قوم کو ختم کر دیا جائے، حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی قوم کو ختم کر دیا جائے. یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب اس کا جو نظام ہے اس میں تمام چیزیں پازیٹیو ہیں، اس میں کوئی نیگیٹو نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس پازیٹیو کی وجہ سے وہ کچھ چیزیں دنیا کے اندر بظاہر ہمیں نیگیٹو نظر آتی ہیں، لیکن وہ اس کی رحمت یا اس کے نظام حمد کا تقاضا ہوتا ہے. اسی طرح ایک پوائنٹ یہ ہے، آپ کو میں نے عربی میں پڑھایا تھا، اس کی اب ریئل وجہ آپ کو اب سمجھ آئے گی کہ یہ جو عالم الخلق ہے نمبر 3 یا عالم الامر نمبر 2 ہے نا، اس میں ہر وقت چینج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. کچھ چیزیں بن رہی ہیں، کوئی ختم ہو رہی ہیں. جیسے زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر رہا ہے، انسانوں کو زندہ کر رہا ہے، کسی کو رزق دے رہا ہے، فرشتے جو ہے ان کو احکام دیے جا رہے ہیں، تقدیر نافذ ہو رہی ہے. یہ نمبر 3 اور 2 میں سارا کچھ ہو رہا ہے، اس میں آلویز چینجنگ ہے. لیکن جو اللہ کا نظام حمد ہے، نظام رحمت ہے، وہ کانسٹنٹ ہے. اسی وجہ سے ہم نے عربی پڑھتے ہوئے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے لیے کہتا ہے الرحمن الرحمن الرحیم. وہ اپنے لیے اسم یوز کرتا ہے، فعل نہیں یوز کرتا، کیونکہ اسم جو ہے وہ دائمی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ زمانے کا محتاج نہیں ہے،
ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کو اب ریئل سمجھ آئے گی کہ کیوں اللہ تعالیٰ اپنے لیے اسم یوز کرتا ہے. وہ کیوں کہتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. وہ یہ کیوں نہیں کہتا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. نہیں، وہ کہتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے. اب کوئی کرے نہ کرے، انسان کسی زمانے میں کرے نہ کرے، وہ ہمیشہ اس کی حمد رہے گی. وہ کانسٹنٹ ہے. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ ہم اس کی حمد کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے. اب اس آیت پہ ذرا غور کریں. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ. اسی کی حمد ہے شروع میں اور آخر میں. یعنی هو الاول والآخر، جیسے اس نے کہا کہ شروع میں بھی اس کی حمد، آخر میں بھی اسی کی حمد. اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی چینج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے. اب اسی سے ایک بڑی اہم اس حمد کے لفظ سے ایک چھوٹی انٹرسٹنگ چیز ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، ایک احمد اور ایک محمد. ان میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ ان کا بھی روپ تو حامیم دال ہی ہے نا، جس سے الحمد نکلا. ٹھیک ہے، یا حمید نکلا. تو ہم نے عربی پڑھتے وقت پڑھا تھا کہ بعض اوقات نا کمپیریٹیو صیغے تھے اور کمپیریٹیو پراپرٹیز تھی. جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک کے پاس علم ہے تو دوسرے کے پاس اس سے زیادہ، تو ہم کہتے ہیں اعلم، کہ وہ زیادہ علم والا ہے. ایک کے پاس فضیلت ہے تو دوسرے کے پاس اس سے زیادہ، تو ہم کہتے ہیں افضل، کہ وہ پہلے سے زیادہ فضیلت والا ہے. ٹھیک ہے. اکثر یعنی پہلے سے زیادہ اس کے پاس چیزیں ہیں. اثقل، ثقیل، بھاری کو کہتے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ بھاری ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کا جو نظام حمد ہے، اس نے تمام پروفٹس کو نا اس میں سے حصہ دیا ہے. ٹھیک ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہے. اللہ تعالیٰ جیسے اس کے پاس علم ہے، وہ العلیم ہے، علم ہمارے پاس بھی ہے. ٹھیک ہے. تو سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سب کو اللہ تعالیٰ نے حمد دی ہے نا، کوئی پراپرٹیز دی ہیں، کچھ صفات دی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن سب سے زیادہ جس کو دی گئی ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. اسی لیے ان کا نام ہے احمد. یعنی سب کے پاس حمد ہے، لیکن سب سے زیادہ احمد جو ہے نا، کمپیریٹیو جو ہے نا وہ ناؤن یوز کیا گیا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے ایک اور چیز نکلتی ہے کہ ہر جو انسان ہے اس کی یعنی یہ کوشش ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلق بھی اخلاق اللہ کہتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات یا اخلاق ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر لے کے آئے. ٹھیک ہے. تو اب ہر بندے کی یہ کوشش ہے کہ وہ نظام حمد جو ہے نا وہ اس کے قریب تر ہو اللہ تعالیٰ کے، اپنی صفات میں اور اپنے اخلاق میں. لیکن جو سب سے زیادہ نظام حمد کے قریب ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا تعارف کرایا تھا نا، قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. میں آپ کو بشارت دینے والا ہوں، میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام ہے احمد. یعنی سب سے زیادہ حمد کی نظام حمد یا تعریف کہہ لیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ٹھیک ہے. جو دوسرا نام ہے آپ کا محمد، وہ بیسیکلی مفعول کا صیغہ ہے. تو یہ حمد یحمد، یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ بیسیکلی پاسٹ کا جو جب ہم نے پڑھا تھا پاسٹ پریزنٹ نا، حمدہ کا مطلب جو ہے نا اس کی تعریف کی گئی. ٹھیک ہے. یحمد وہ تعریف کرتا ہے. ٹھیک ہے.
محمدن اور محمودن، یہ بیسیکلی محمودن کسی دوسرے سے نکلا، حمیدہ یحمدو سے، اور حمدہ یحمدو سے محمدن نکلا ہے۔ محمد کا مطلب یہ کہ تعریف کیا گیا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حمدہ یحمد کا مطلب تعریف کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مطلب لوگوں کے ذریعے تعریف کروائی اور آپ کا ذکر بلند کیا، ٹھیک ہے۔ اور احمد جو ہے وہ اس کا معنی جو ہے وہ کمپیریٹیو والا ہے۔ اب ایک پوائنٹ کوشچن میں یہ تھا کہ یہ اکثر جو قرآن میں آتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک، کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تسبیح حمد کے ساتھ، اور پیچھے چند ایک آیات بھی ہم نے دیکھی تھی، میں ذرا دوبارہ آپ کے سامنے لے گیا تھا، یہ دیکھیں دعواہم سبحانک اللہم وتحیتہم، انہوں نے تسبیح بھی بیان کی، اور یہ دیکھیں یسبحون بحمد، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو تسبیح آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے فورم پہ یہ QuranicMiracles.com فورم پہ جب ہم نے یہ کوشچن کیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے، مسز عامر نے، اظہار صاحب نے اس کو اٹیمپٹ کیا تھا کہ سین با ہا جو روٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ تو ایک اس کا معنی تھا گیٹ کلوزر، کلوز ہونا۔ دوسرا ایک معنی ہم نے دیکھا تھا کہ مینٹیننگ اے پوزیشن آف اسٹینڈرڈس، کہ ہمیشہ سپیریئر پوزیشن مینٹین رکھنا، ٹھیک ہے۔ ایک اس کا معنی ایک اور بھی ہوتا ہے کچھ کام کرنا یا موو کرنا، یہ بھی ایک معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یسبح لہ ما فی السماوات والارض، کہ آسمان و زمین میں ہر چیز جو ہے نا وہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو یہ جو 9 نمبر میں معنی لکھے ان کو سامنے رکھیں کہ ٹو گیٹ کلوزر، مینٹیننگ ہائی اسٹینڈرڈ پوزیشن، جیسے سوئمنگ میں ہم فلوٹ، سوئمنگ کو میں نے بتایا تھا کہ سباح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مسبح سوری، کہ یہ سوئمنگ پول کو کہتے ہیں، وہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ فلوٹ کیسے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سبحانک اللہم وبحمدک، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں سبحانک اللہم، اے اللہ تو پرفیکٹ ہے، وبحمدک، with your system of الحمد، کہ جو ہم نے ابھی اوپر پڑھا سسٹم آف الحمد کا مطلب پوری میں نے ڈسکرپشن دی کہ ہر چیز جو دنیا کے اندر ہو رہی ہے جو اچھی چیز ہے، جو وہ اس کے نظام حمد سے نکل کے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ کی پرفیکشن ہے، آپ پرفیکٹ ہیں، آپ کا جو نظام حمد جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اب پرفیکٹ ہے، یعنی وہ اس کی جیسے امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، اس کے ذریعے جیسے دنیا کے اندر مختلف عوامل یا حوادث یا مختلف چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس لحاظ سے پرفیکٹ ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں آپ کر رہے، ٹھیک ہے، جو کہ نظام حمد کے خلاف ہو آپ کی، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہو گیا، اچھا جی 10 منٹ کا نوٹس آ گیا۔ دوسرا اس کا معنی یہ آ گیا کہ جو اللہ کا نظام حمد ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کفار کو کہا تھا کہ وہ کچھ چیزیں مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، تو اس میں بندہ یہ کہہ رہا ہے سبحانک اللہم وبحمدک، کہ میں ایسے ایکٹ کروں گا کہ جو تیرا سسٹم آف الحمد ہے نا اس کا جو سٹینڈرڈ ہے، جو پرفیکٹ سٹینڈرڈ ہے، اس کے مطابق میں ایکٹ کروں گا، کیونکہ سبحانہ کا ایک مطلب ایکٹ کرنا اور موو کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اس کا مطلب ہے کلوز ہونا۔ تو آپ جب نماز پڑھیں تو آپ ذہن میں لے کے آئیں، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ میں ٹرائی کروں گا کہ میں نظام جو حمد ہے نا تیرا
اس کے قریب ترین ہو جاؤں. ٹھیک ہے, تمام میرے ایکشنز اور میری موومنٹ جو ہے نا وہ تیرے نظام حمد کے مطابق ہوں گی. تو جس کا کفار کو بھی اللہ نے کہا کہ تم آدھی چیز مانگتے ہو آدھی نہیں مانگتے. یہ تو کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا آسمان و زمین اور بارش برساتا ہے, بل اکثرهم لا یعقلون. قل الحمد للہ, آپ کو الحمد للہ از دا رائٹ آنسر, کہ نظام حمد جو ہے وہ اس کو مانے, وہ کمپلیٹ اس کی جو رٹ ہے, اس کی اتھارٹی ہے, اس کو مانے وہ سارا نا. یہ آئی تھنک گزرتی. ایک حدیث کی طرف میں آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں, بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے. ان ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا سید ولد آدم ولا فخر, کہ میں تمام بنی نوع انسان میں, تمام انسانیت میں جتنے آدم کی اولاد ہے نا اس میں سے بہتر ہوں, کوئی فخر, میں فخر نہیں کرتا اس پہ بڑا. وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ, اور میں سب سے پہلے ہوں گا جس کے لیے زمین پھٹے گی, یعنی قبر سے تمام لوگ اٹھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھیں گے, اور اس میں کوئی میرے لیے فخر نہیں ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الشَّافِعِينَ, اور میں سب سے پہلے شافعی ہوں نا. وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ, اور سب سے پہلے وہ ہوں گا جس کی شفاعت قبول ہوگی. ولا فخر, اس میں کوئی میرے لیے, میں اس پہ فخر نہیں کرتا. یہ اہم چیز ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. وَلِوَاءُ الْحَمْدُ بِيَدِي, اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا یوم القیامت. ولا فخر, اور اس میں کوئی, میں اس پہ فخر نہیں کرتا. فخر اس معنی میں ہے کہ جیسے کوئی بندہ اعتراض نا, اس معنی میں. اب یہ بھی دیکھیں, یہ اس سسٹم کی طرف اشارہ کر رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا مثال سے کہ گورنمنٹ کی ایک رٹ ہوتی ہے, گورنمنٹ کا ایک جھنڈا ہوتا ہے نا, جیسے پاکستان کا ایک جھنڈا ہے. رٹ قائم کرنے کا مطلب کہ اس کا جھنڈا سرنگون ہی ہوگا. تو اللہ کا جو نظام حمد ہے وہ اس کو سرنگونی ہونے دیتا, اور اس کا سب سے بڑے جو نبی اس کے یعنی پیروکار یا اس کو امپلیمنٹ کرنے والے تمام انبیاء تھے, لیکن جو سب سے احمد تھے, سب سے بہترین طریقے سے جس نے اس سسٹم کو امپلیمنٹ کیا, وہ احمد تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وَلِوَاهُ الْحَمْدُ بِيَدِي, اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جھنڈا بھی ان کو عطا کرے گا. سب انبیاء کو حمد ملی ہے, لیکن سب سے زیادہ احمد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو ان کو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ حمد ملی, اور وہ سب سے قریب تھے نظام حمد کے اللہ کے, اور اسی وجہ سے جھنڈا بھی نا ان کو دیا جائے گا. تو یہ ہمارا لیسن آج کا کمپلیٹ ہو گیا. تو ابھی 5 منٹ ہیں. اچھا, اس سے پہلے کہ آپ کوشچن کریں, اگلی اسائنمنٹ جو ہے نا وہ میں انشاءاللہ فورم میں ہی دے دوں گا. ابھی میرے خیال ارشد ملک صاحب کی باری آ رہی ہے. تو ارشد, آپ نے بیسیکلی کیا کرنا ہے کہ جو قرآن پاک کے اندر جتنے بھی الفاظ آتے ہیں جن کا روٹ را ہا میم ہے نا, رحمت سے جن سے بنتے ہیں, وہ آپ نے نا دیکھنا ہے, اور وہ بھی بالکل اسی طرح کے ایک نظام رحمت کی طرف توجہ کرواتے ہیں انسان کی, کہ رحمت جو ہے نا وہ بھی اس کا ایک نظام ہے. ایک میں نے آج آیت پڑھی ہے کہ اللہ نے کہا کتب علی نفسہ الرحمہ, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پہ رحمت کا فرض کر لیا ہوا ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ, اور اسی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یوم القیامت کو برپا کرے گا. تو اس نظام رحمت جو ہے نا, ان کی آیات کو ان کی آیات پہ تفکر کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ نیکسٹ میں فورم پہ بھی لکھ دوں گا. اچھا جی, کوئی 4 منٹ. جی
آئی ایم افریڈ کہ میں شاید انصاف نہیں کر سکوں گا. چلیں ٹرائی تو کریں نا. مسائل ایسے ہیں کہ ہاں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو چلیں آپ میں ان کو دے دوں گا یہ اظہار صاحب کو. یہ اظہار صاحب تو آئے نہیں ویسے آج, تو ان کو یہ کر دوں گا. میں کر دوں گا, میں نے ابھی تک نہیں کی, میں کر دوں گا انشاءاللہ. چلیں فاروق صاحب آپ دیکھیں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا نا میں کیا بات کر رہا تھا وہ پچھلے سوالوں میں. تو اب آپ کی باری ہے, پھر آپ کریں گے انشاءاللہ. جی نہیں میں کر کرنا سر. میں اور رضوان صاحب کو میں نے انوائٹ کیا تھا, ان کا فون آ گیا تھا. اچھا تو ابھی 3.5 منٹ ہمارے پاس ہیں. ایک اور سیشن رکھنا ہے سوال جواب کا کہ یہ کافی ہے؟ اگر کوئی سوال ہیں ڈیپ قسم کے تو میں ریڈی ہوں. میں سوال کر سکوں کرنا جی چاہوں گا. ضرور. اچھا یہ جو آپ نے ایک الحمد کا جو ایک معنی یا ایک نظام کے بارے میں بتایا, عام طور پہ تفاسیر میں یا ترجمے میں اس کو تمام تعریف ہی لکھتے ہیں اس کو. وہ کبھی بھی اس اینگل سے میں نے کبھی اس کو نہیں کہیں پڑھا بھی نہیں, اور میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اس کا ایک اتنی ڈیپتھ ہے اس میں. ہاں اتنی یہ دیکھیں میں تقریباً آئی تھنک 13-14 سال کا تھا. آپ کو میں نا ڈھونڈ کے دوں گا انٹرنیٹ سے. رحمت اللہ بھٹر صاحب, تنظیم اسلامی. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ایجپشین اسکالر کا, ایجپشین کی عربی جو ہے نا وہ بہت ہیوی ہوتی ہے کیونکہ وہ کاف کو آ بولتے ہیں اور جیم کو گاف بولتے ہیں, تو وہ سمجھ نہیں آتی. میں اس کا بھی لیکچر سن رہا تھا, اس نے بھی یہ نظام کی طرف پوری اس کی طرف توجہ دلائی ہے نا. تو بیسک میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جو سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات ہے نا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اور جو ہم صبح پڑھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. دیکھیں اب وہاں ملک اور حمد کو کمبائن کیا, کہیں تسبیح اور حمد کمبائن ہو رہی ہے. تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو 3 آیات ہیں نا یہ بیسیکلی ان کے وہ معنی بھی ٹھیک ہیں جو ہم لیتے ہیں کہ تمام شکر اور تعریف اللہ کی ہے, وہ رحمان اور رحیم ہے, وہ قیامت کے دن کے مالک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن پوری اگر قرآن کی آیات کو اکٹھا کریں نا 40-50 جو آیتیں ہیں جن میں یہ ذکر ہوا ہے, تو پھر آپ کو اس کا یہ ڈائمینشن نظر آئے گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ تفاسیر میں کچھ تفاسیر میں ہوگا, مثلا آپ ڈھونڈیں گے تو شاید زمخشری اور اس طرح کا کوئی آپ کو مل جائے گا, وہ بھی میں آپ کو ڈھونڈ کے دے دوں گا. ابھی تو میں اچھا جی 1 منٹ سے لیس رہ گیا انشاءاللہ. پھر تو آپ فاروق صاحب اس کو اٹیمپٹ کریں نظام رحمت کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر جی. تھینک یو ویری مچ فار آل آف یو. جزاک اللہ. سر آپ کی انگلی کو کیا ہوا, ٹھیک ہے نا آپ؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اوکے جی. اوکے جی, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم.